الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ ربیع الثانی ہے اور دنیا ولایت، دنیا تصوف اور دنیا روحانیت کے امام اور اولیاء کے سلطان حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا الشیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے یہ وصال کا مبارک مہینہ ہے اور ہمارے ہاں اس مہینے میں ان کی تعلیمات اور ان کی شخصیت، ان کے افکار اور ان کے نظریات، ان کا بیان ہوتا ہے اور ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو پڑھ سن کر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ کل بھی ہم نے اپنی ہفتہ وار جو ہماری یہاں مسجد میں کلاس ہوتی ہے اس میں اس حوالے سے گفتگو کی کہ اللہ رب العزت نے علم کی دنیا میں انہیں بلند و بالا مقام عطا کیا۔ ان کی شخصیت کے جس پہلو پر بھی غور کیا جائے، بات کی جائے، کلام کیا جائے، بے شمار ان کی شخصیت کے پہلو ہیں جن کو آج اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ٹیچنگز ہیں ان پر اس دور میں کلام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو مخلوق خدا تک عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے دو مختلف مقامات سے جو حصے تلاوت کیے، اسی کی روشنی میں بات کو آگے بڑھائیں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا، اپنے نفس کی خواہشات پہ وہ عمل پیرا نہیں ہوا بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اس نے کی اور اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔
اور دوسری آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا، وہ شخص نجات پا گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھتا رہا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، دوسری بات اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور نماز پڑھتا رہا۔ جس کو اصلاح باطن نصیب ہو گئی، باطن کا تزکیہ نصیب ہو گیا، باطن کی پاکیزگی طہارت جسے نصیب ہو گئی، اور جسے ذکر الہی کی توفیق نصیب ہو گئی، اور جس نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ رب کے نام کو جپتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا، وہ شخص نجات پا گیا، فلاح پا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، جو تصوف ہے، تصوف صوفیزم جس کو آج ہم کہتے ہیں، جو اس کا پرپز ہے، وہ پرپز جو ہے وہ اصلاح باطن ہے، کہ بندہ اپنے باطن کا تزکیہ کرے اور اسے پاکیزہ اور صاف ستھرا کرے۔ قرآن حکیم اسے تزکیہ کہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اسے احسان کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں اس سبجیکٹ کو احسان کا نام دیا گیا، قرآن اسے تزکیہ کہتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی یہ سارا جو عنوان ہے، اس کا تعلق انسان کے باطن کی صفائی کے ساتھ، یہ صفائی باطن کا نام ہے۔ لیکن آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں بدقسمتی سے تصوف کو اور صوفیزم کو لوگوں نے اپنی ہوس زر کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب نے نہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ کر اسے مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسے سمجھے بغیر اس کی مخالفت میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دی۔ یعنی دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، اور دوسرے وہ جنہوں نے اسے سمجھا نہیں کہ اس کی اصل قرآن ہے، حدیث ہے، اصل اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے پیچھے حدیث رسول ہے۔ انہوں نے اسے سمجھے بغیر اس کی مخالفت کے اندر بیڑا اٹھا لیا، اور دن رات 24 گھنٹے تصوف کی مخالفت میں شروع ہو۔ افراط اور تفریط آ گئی اس کے اندر۔ یعنی بعض لوگ نے اس کو اپنے مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کے اندر اپنی ساری توانائیاں لگانی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، میں اس حوالے سے، اور پھر آج کے دور میں جب لوگ جاہل لوگوں کو دیکھتے ہیں، ملنگوں کو دیکھتے ہیں، شریعت کے باغیوں کو دیکھتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس قسم کے یہ نمونے سامنے نظر آ رہے ہیں، شاید پچھلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی اس قسم کے ہوتے۔ کیونکہ آج جو چیزیں مزارات اولیاء کے اوپر، اور میڈیا بالخصوص جو چیزیں دکھاتا ہے کہ بھنگی چرسی ٹائپ کے لوگ، ملنگ ٹائپ لوگ، جن کا نہ نمازوں سے تعلق، نہ دین سے تعلق، نہ قرآن و حدیث سے کوئی تعلق، اور وہ ناچ رہے ہیں، اور وہ جناب عجیب و غریب انہوں نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں، اور دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے قسم کے لوگ پیچھے بھی ہوں گے۔ تو یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص تصوف کو جاننا چاہتا ہے کہ تصوف ہے کیا، جو تصوف کی ٹیچنگ ہیں وہ کیا ہیں، جو صوفیہ کے افکار ہیں وہ کیا ہیں، تو اسے آج کے ان جاہل صوفیوں کو نہیں، اسے امہات الکتب کا مطالعہ کرنا ہوگا، جو ہمارے تصوف کے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء نے جن کو لکھا ہے، اور جن میں انہوں نے تصوف کے اصول جو ہیں، قانون جو ہیں، وہ تحریر کیے ہیں، اور پریکٹیکلی نمونہ دنیا کے سامنے انہوں نے رکھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب کشف المحجوب ہے، امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ کشیریہ ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، حضور غوث اعظم کی کتابیں ہیں، الفتح الربانی ہے، فتوح الغیب ہے۔ یعنی جو پچھلے ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے تصوف پر کتابیں لکھی ہیں، اور جو آج تک
جن کتابوں کا مقام اور مرتبہ امہات الکتب کا ہے کہ انہیں بلند و بالا مقام حاصل ہے، اگر کوئی شخص تصوف کو جاننا چاہتا ہے تو انہیں اپنے اسلاف کی ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا، نہ کہ آج کل کے جاہلوں کی طرف رجوع کرے گا۔ تو انسان کو پتا ہو کہ ہمارے اسلاف نے کیا لکھا ہے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، اپنے دور کے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، سب سے بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، شیخ الاسلام تھے وہ اپنے وقت۔ اللہ نے علم کی دنیا کے اندر بلند و بالا مقام اور مرتبہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات کسی بھی شخصیت کو بندہ جاننا چاہتا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ آپ کسی شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ اس کے افکار اور اس کے نظریات کیا ہیں، دوسرا یہ کہ اس کا کردار اور اس کا عمل کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے۔ کسی بھی شخصیت کو پرکھنا ہو دو ہی باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہتا کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کے افکار کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، دوسرا اس کا اپنا کردار اور عمل کیا ہے۔ تب شخصیت سمجھ آتی ہے کہ یہ شخصیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف صوفی نہیں ہیں، یہ صوفیاء کے امام ہیں، صرف ولی نہیں، یہ ولیوں کے امام ہیں۔ اللہ نے انہیں ولایت کے اندر بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی تعلیمات جو ہیں اور آپ کی جو ٹیچنگز ہیں وہ حقیقت تصوف کو بیان کرتی ہیں کہ تصوف ہے کیا۔ سیدی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات جب پوچھی گئی کہ یہ تصوف کیا ہے، واٹ از صوفیزم، یہ صوفیزم ہے کیا، تو آپ فرماتے ہیں ہوا مخالفت النفس والہوا، کہ یہ خواہشات نفس کی مخالفت کا نام ہے۔ فرمایا یہ خواہشات نفس کی مخالفت کا نام ہے کہ بندہ اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دے، اپنی خواہشات کے پہرے نہ بٹھائے، اپنے نفس کے پیچھے نہ چلے، بلکہ اپنے دل کو ہر شے سے خالی کر دے صرف اپنے رب کے لیے، اپنے مولا کے لیے، اپنے رب کے لیے اپنے دل کو صاف کرنے کا نام تصوف ہے۔ خواہشات نفس کو پیچھے رکھ کر اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلنے کا نام تصوف ہے۔ یہ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو تصوف کا لفظ ہے نا یہ صفا سے ہے۔ تصوف کا لفظ کہاں سے نکلا؟ یہ فرماتے ہیں یہ صفا سے مشتق ہے، نہ کہ محض صوف کا لباس پہن لینے سے ہے، صوف اون کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ اونی جبے پہننے کا نام نہیں ہے، یہ صفا سے نکلا ہے، پاکیزگی سے نکلا ہے، یہ باطن کی صفائی سے نکلا ہے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر۔ فرمایا تصوف صفا سے مشتق ہے، نہ کہ محض صوف پہن لینے سے ہے۔ فرمایا سچا صوفی وہ ہوتا ہے، سچے صوفی کا دعوی تصوف تب قابل قبول ہوتا ہے جب اس کا دل خدا کے علاوہ ہر شے سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں اگر محبت ہوتی ہے تو فقط اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا تب بندہ صوفی بنتا ہے۔ ہم تو جسے چاہتے ہیں آج صوفی کہہ دیتے ہیں، اے بھی صوفی ہو بھی صوفی، فلانا بھی صوفی۔ یہ صوفی بننا ایڈا سوکھا کوئی نہیں، سب سے مشکل ترین کام ہے کہ بندہ کہے کہ یہ صوفیوں کے مقام پر یہ بندہ پہنچ گیا اور یہ صوفی ہے۔ حقیقی صوفی وہ ہے جس کا دل خدا کے علاوہ ہر شے سے خالی ہو جائے، اس کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو، صرف خالق کی کائنات کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت کا حجرا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، صوفیاء کہتے ہیں کہ جو بندہ مومن کا دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، صوفیاء اہل تصوف وہ کہتے ہیں یہ دل رب کی محبت کا مرکز ہے، اس میں
اللہ کی محبت کا چراغ جلنا چاہیے، اس میں اور کسی کی محبت نہ ہو، فقط خالصتاً رب کی محبت کا چراغ اس کے اندر جل رہا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچا صوفی وہ ہے جو اپنے دعوی تصوف میں اس وقت ثابت ہوتا ہے جب ماں سوا اللہ سے اپنے قلب کو پاک کر لے، صاف کر لے، تب وہ صوفی کہلانے کا حقدار ہے کہ اس کے دل میں اور کوئی شے نہ ہو، صرف خالق کی محبت۔ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں حضرات، ان میں سے کسی نے بھی کبھی اپنی ذات کی طرف بندوں کو نہیں بلایا، انہوں نے جب بھی مخلوق کو بلایا ہے خالق کی طرف بلایا، کبھی اپنی واہ واہ نہیں کروائی، کبھی اپنی تعریفیں نہیں کروائی، کبھی اپنی کرامات نہیں بیان کروائی۔ اگر کوئی شے ظاہر بھی ہو گئی تو چھپایا ہے اسے، ان کا میں کچھ نہیں ہوں لوگوں، میں تو تمہیں خالق کی چوکھٹ کی طرف بلانے کے لیے آیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ فرمایا سب سے اچھی بات ہے اس کی جو بندوں کو رب کی طرف بلاتا ہے، جو مخلوق کا کنیکشن خالق سے مضبوط کرتا ہے، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، یہ صوفی کا کام ہوتا ہے۔ اس کے دل میں رب کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرماتے ہیں تصوف محض رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، اللہ اکبر، چہروں کو زرد کر لینے کا نام نہیں ہے۔ سیدی شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اے نہ سمجھو کہ تصوف صوفی اے رنگ برنگے کپڑے پا لینا بندہ صوفی بن جاتا، چہرہ زرد کر کے بیٹھ جائے صوفی بن گیا، نہیں، کندھے ہلاتا رہے اس کا نام تصوف، فرمایا نہیں، صالحین کی نیک لوگوں کی باتیں کرتا رہے، حکایتیں بیان کرتا رہے، فرمایا نہیں، تسبیح اور تحلیل میں انگلیاں ہلاتا رہے ہر وقت۔ آپ فرماتے ہیں اس کے حصول کے لیے رب کریم کی سچی طلب، دنیا سے بے رغبتی، مخلوق کو دل سے نکال کر اس دل کو فقط خالق کے لیے مخصوص کر دینے کا نام، یہ ہے تصوف کی تعلیم، یہ ہے صوفی حضور غوث اعظم کی نظر۔ اور آج ہم کسے تصوف سمجھے بیٹھے ہیں، اور ہم نے کیا تصوف اپنا بنا رکھا ہے، اور ہم تصوف کے نام پر جو دکانداریاں کر رہے ہیں آج، یعنی بالکل اس کے الٹ ہے جو شہنشاہ بغداد نے تصوف بیان کیا۔ اللہ ماشاءاللہ، خال خال کہیں کہیں آپ کو وہ رنگ نظر آئے گا جو رنگ ہمیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب میں نظر آتا ہے، جو امام قشیری کے رسالہ قشیریہ میں نظر آتا ہے، جو ہمارے اسلاف کی کتابوں میں تصوف ہمیں نظر آتا ہے، کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا۔ وگرنہ آج تو تصوف کسی اور شے کا نام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ کو پتہ چلا کہ تصوف حضور غوث پاک کے نزدیک کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ محض چند ظاہری چیزوں کو اپنا لے بندہ تے صوفی بن جائے، یہ نام نہیں۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کی طلب، رب کی محبت، اللہ کی محبت میں جد و جہد کرنے کا نام تصوف ہے۔ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرنے کا نام تصوف ہے۔ یہ ہے صوفیزم، یہ ہے تصوف۔ سیدی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، نہیں فقیری جلیاں مارن تے سدیاں لوگ جگاون ہو۔ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح کھول کر یہ چیزیں بیان کی، آسان لفظ، نہیں فقیری جلیاں مارن تے سدیاں لوگ جگاون ہو، اور نہیں فقیری وچ ہوا دے مصلے پا ٹھہراون۔ یہ فقیری نہیں ہے کہ مصلح ہوا میں بندہ ٹھہرا کر اوپر بیٹھا ہوا اور دنیا کو دکھا رہا ہے میرا مصلح ہوا چلتا ہے، نہیں فقیری وچ ہوا دے مصلے پا ٹھہراون ہو، نہیں فقیری واندیاں ندیاں تے سکیاں پار لگاون ہو۔ نام فقیر تنہادا باہو جڑے دل وچ دوست ٹکاون ہو، جڑے دل وچ دوست ٹکاون ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ ہر شے سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ان کا تعلق رب کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات ایک اور جگہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا تو صرف جملوں پہ غور فرمائیں، کیا کلام کے اندر تاثیر ہے اور کیا ان کا پیغام ہے اور کیا ان کا میسج۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو صرف ان کا نام لینے، ان کے حالات جاننے، ان جیسا لباس پہننے اور ان جیسا کلام کرنے پر اکتفا نہ کر،
انہیں جو لباس پالو، تو ان کا نام لے لے، ان کے حالات پڑھنے شروع کر دے، بتانا شروع کر دے، اور ان جیسا لباس پہن لے جیسے وہ کلام کرتے ہیں تو بھی کلام کر لے، اس پر اکتفا نہ کر، کیونکہ ان کے افعال کی، ان کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے ایسا کرنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیا فائدہ جب ان کی تعلیم کی تو مخالفت کر رہا ہے، فقط لباس ان جیسا پہن کر تو بیٹھا ہوا ہے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فائدہ تب ہوگا جب تو اس راستے پر چل جس راستے پہ اللہ کی یہ پاک پاک بندے چلے، جو ان کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی بسرتا ہے، ان تعلیمات کو اپنا پریکٹیکل۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے ایک جگہ اور فرمایا، اپنے قول اور فعل سے زہد کا دعویٰ کرنے والے، تم نے زاہدوں جیسے کپڑے تو پہن لیے ہیں لیکن تمہارا باطن دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا تو ظاہری طور پر تو صوفیوں کا لباس پہن کے بیٹھا ہوا ہے، ان جیسا جبہ پہن لیا، ان جیسے کپڑے پہن لیے تو نے، لیکن تیرا باطن جو ہے وہ دنیا کی محبت میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تصوف حق تعالیٰ کی پرخلوص عبادت کا نام ہے۔ تصوف رب کریم کی پرخلوص عبادت کا نام ہے، اس عبادت کا نام ہے کہ بندہ رب کی عبادت اس طرح کرے کہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ایک درجہ یہ ہو کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے، اسے کیفیت احسان کہا گیا حدیث میں۔ فرمایا یا تو تیری کیفیت یہ ہو کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ درجہ حاصل نہیں تو پھر یہ درجہ تیرا ہونا چاہیے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں تصوف حق تعالی کی پرخلوص عبادت کا نام ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملات، اے مخلوق خدا کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، زبان بیان، لوگوں کے ساتھ حسن معاملات کا نام ہے، اور ان کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آنے کا نام ہے۔ اچھے اخلاق، ان کے سامنے کردار میں، اخلاق میں، ظاہر میں، باطن میں نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق کی جھلک اس کے اندر نظر ہے۔ اور حضرات یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ بھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سرکار نے مجھے مخاطب کیا، میرا نام لے کر فرمایا، باقیوں کو کسی کا نام نہیں لیا، مجھے مخاطب کیا۔ فرمایا ابن مسعود، رب نے اپنے بندوں کے درمیان رزق تقسیم کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود، اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان، اپنی مخلوق کے درمیان رزق تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جس طرح اس نے رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح اس نے اخلاق بھی تقسیم کر دیے۔ جس طرح رزق تقسیم کیا اسی طرح اس نے اخلاق بھی تقسیم کر دیے ہیں۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود، رزق وہ ہر کسی کو دیتا ہے لیکن دین پر چلنے کی توفیق فقط انہیں ہی عطا کرتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ اللہ فرمایا دین پر چلنے کی توفیق انہیں ہی عطا کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ رزق وہ سب کو عطا کرتا ہے، کوئی اسے مانتا ہے تب بھی رزق مل رہا ہے، کوئی اسے نہیں مانتا اسے بھی رزق دے رہا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کے درمیان رزق کی تقسیم کر دی ہے، لیکن اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں اور دین پر چلنے کی توفیق اللہ انہیں عطا فرماتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدی شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تصوف حق تعالیٰ کی پرخلوص عبادت کا نام ہے۔ بندہ اس حال میں رب کی بارگاہ میں جائے، اپنے اسلاف کو ہم دیکھیں پڑھ کر، ان کے اندر یہی کیفیات تھی، یہ رنگ نظر آتا تھا ان کے اندر۔ مساجد کے اندر داخل ہوتے تھے چہرے کے رنگ بدل جاتے تھے، جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے امام علی مقام، امام حسن مجتبی، امام حسین، امام جعفر الصادق، امام زین العابدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ جتنے بڑے بڑے ہمارے ائمہ گزرے ہیں، اہل بیت کے ائمہ گزرے ہیں، دیگر ائمہ اور صحابہ، ان کی کیفیتیں آپ پڑھ کر دیکھیں۔ جب یہ نماز کے لیے آتے تھے ان کا عالم کیا ہوتا تھا، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے تربیت یافتہ اور حضور کے فیضان سے
یہ لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تھی، اذان سنتے ہی میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ سارے جہان سے کٹ جاتے تھے۔ پہلے گھر میں کلام ہو رہا ہوتا تھا، گفتگو ہو رہی، جیسے ہی اذان ہوئی بالکل ہر طرف سے توجہ منقطع، رب کی طرف توجہ، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ۔ اور یہ جتنے ہمارے ائمہ گزرے ہیں، بالخصوص اہل بیت کے ائمہ، ان کی کیفیتیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ امام زین العابدین کانپنا شروع ہو جاتے تھے مسجد میں، فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہیں علم نہیں کس کے بارگاہ میں، کس کی حضوری میں، کس کی چوکھٹ پہ میں کھڑا ہونے لگا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے اور یہ وہ تصوف تھا۔ ہم نے یہ ہمارا اجمی تصوف ہے، اور بالخصوص چونکہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہے، بہت ساری ان کی غلط رسومات بھی ہمارے اندر داخل ہوئی، اور ہم نے انہی چیزوں کا نام تصوف بنا رکھا ہے۔ بھئی یہ چند چیزیں، رسمیں، رواج، اور جن میں بالخصوص سب سے پہلی بات، اور یہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ولایت کو اور ولی کو پہچاننے کا ایک ہی پیمانہ کسوٹی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور میرے آقا کی سنت ہے۔ جو اس پہ پورا اترے وہ اللہ کا ولی ہے، جو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی تصویر ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے فکر آخرت نصیب ہو، جس کی مجلس اٹینڈ کرنے سے قرآن پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے بندے کا دل عبادت، رب کی عبادت کرنے کو چاہے، جس کے پاس بیٹھنے سے بندے کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ پیدا ہو، نہ کہ بندہ بے عملی کی طرف جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے دین سیکھنے کا جذبہ انسان کے اندر بیدار ہو، جس کی مجلس سنگت اختیار کرنے سے خوف خدا پیدا ہو، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں آنسو بہیں، اللہ کی محبت میں آنسو بندے کے نکلے۔ یہ نشانی ہے اولیاء کی، صالحین کی اور صوفیاء کی۔ اللہ اکبر۔ اور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کا کلام ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ کہ جو تعلیمات ہیں حضور غوث اعظم کی، وہ ہم نے دنیا کے سامنے رکھی نہیں، ان کی چند کرامات بیان کر دی، اور وہ کرامات بیان کرنے کے بعد اس کے بعد خاموشی، بس اسی پہ اکتفا کر لیا کہ بس یہ اسی محبت کا حق ادا کرتا۔ محبت یہ ہے کہ ان کے مشن کو سمجھا جائے، ان کی تعلیمات کو سمجھا جائے۔ اور آپ کو اس دن بھی، کل بھی میں نے بات کی کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی شاید ایسے سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد نماز فجر سے لے کے نماز ظہر تک اپنے مدرسہ کے اندر طالب علموں کو رسول اللہ کا دین پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے تھے، علم تفسیر، علم حدیث، فقہ کا علم، تصوف کا علم، خود پڑھاتے دین۔ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے شیخ الاسلام کا نام سیدی شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی ہے۔ ان کے پائے کا عالم کوئی نہیں تھا اس دور میں۔ 5-6 جلدوں میں اب عربی زبان میں ان کی تفسیر چھپی ہے، تفسیر الجیلانی۔ کتنی کتابیں ہیں ان کی تصوف پر، فقہ پر، مسائل دین پر، اصول فقہ پر، اصول حدیث، کتنی کتابیں ابھی بیروت سے اور یہاں سے استنبول سے ان کی کتابیں ابھی تباہ ہوئی ہیں کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے۔ اب وہ مکتوبات ان کے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کی تعلیمات 400 علماء جب خطبہ بغداد کے اندر اپنے مدرسہ اور خانقاہ میں حضور غوث پاک دیتے تھے، 400 علماء قلم دوات لے کر ان کے خطبے کو اور ان کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، 400۔ اور پہلی صف جو ہوتی تھی خطبے کے اندر اپنے دور کے کتب ابدال اور اولیاء کی صف ہوتی تھی۔ دنیا ولایت کے بڑے بڑے اولیاء ان کی مجلس میں، 70 ہزار کا اجتماع شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کلام فرماتے، جب گفتگو فرماتے، کوئی سپیکر نہیں، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں، جس طرح پہلی صف میں بیٹھا ہوا بندہ آواز سنتا تھا، اسی طرح آخری صف میں بیٹھا ہوا بندہ آواز سنتا۔ آپ کے خطبات الفتح الربانی کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ الفتح الربانی کے اندر وہ ساری تعلیمات ان کی موجود ہیں جو حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی ایک قول ہے اس حوالے سے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے، اخلاق رسول، جس کے کردار، بیہیویئر، کیریکٹر کے اندر نظر آئے، اور وہ اس امر کو اختیار کرے جسے اختیار کرنے کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے۔ ایک تو اخلاق رسول اپنائے، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ظاہر کو مزین کرے، دوسرا ان چیزوں کو اختیار کرے جو نبی پاک علیہ السلام نے اختیار کی ہیں، اور ان چیزوں کی طرف رغبت کرے جن چیزوں کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے رغبت فرمائی ہے، جن کی طرف حضور کریم علیہ السلام نے رغبت فرمائی ہے، اور جن چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے چھوڑا ہے ان کو چھوڑ دے، جن کو کیا ہے ان کو کرے، جن سے حضور نے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں پہ عمل پیرا ہو جائے تو گویا اس نے باطن کی صفائی اور پاکیزگی حاصل کر لی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جس نے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو اخلاق رسول سے مزین کیا۔ بندہ دیکھے تو یہ نہ کہے کہ چودھری صاحب کا پتر ہے، اے حاجی صاحب کا بیٹا ہے۔ فرمایا ایسا اپنے ظاہر کو بنائے کہ جس کی نظر پڑے وہ دیکھ کر کہے یہ تو مدینے والے کا غلام جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کا عاشق، یہ ہے اللہ کا بندہ۔ اس کا کردار، اخلاق، ظاہر، باطن، اس کی زبان، اس کے اقوال، اس کی باتیں، اس کی ہر چیز میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور حضور کے اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو اخلاق رسول کو اپنائے اور جو اس امر کو اختیار کرے جسے نبی پاک علیہ السلام نے اختیار کیا ہے، ان چیزوں سے رک جائے جن سے نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے، اگر یہ کیفیت نصیب ہو گئی تو گویا اس نے صفائی قلب و باطن کی پاکیزگی اللہ نے اس کو عطا کر جسے یہ نصیب ہو گئی۔ اور حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف دل کو صاف کرنے اور شریعت کی پیروی کا نام ہے۔ باہروں ململ دھوندی ہیں بچوں ململ دھو، وہ باہروں دھوتیاں کی ہویا جی اندر صاف نہ ہو۔ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو، منہ کالا دل چنگا ہوئے تاں دل یار پچھانے، اے دل یار کے پیچھا ہوئے متا یار بھی کدی سجانے ہو۔ سیالم چھوڑ مسیطہ نٹھے باہو جدو لگے میں دل ٹکانے۔ جب بندہ کال کی دنیا سے حال کی دنیا کی طرف آتا ہے پھر زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ عشق جنادے ہڈی رچنا اور پھر دے چپ چھپاتے ہو، لو لو دے مڑ لکھ لکھ زبانہ پرو کر دے گونگے باتے ہو۔ وضو کر دے وہ اسم اعظم دا دریائے وحدت وچ نہاتے ہو، تد قبول نمازاں باہو جدو یاراں یار پچھاتے ہو۔ جب وہ کیفیت نصیب ہو کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہو، اس کا دیدار کر رہا ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر حدیث کی روح سے کیفیت احسان یہ ہو کہ رب اسے دیکھ رہا ہے، اس حال میں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں والے من خافا مقامہ رب ہی جنتان، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے فرمایا اسے ایک نہیں ہم اسے دو دو جنتیں عطا کریں۔ والے من خافا مقامہ رب ہی جنتان، یہ ہے تصوف، یہ ہے شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصوف۔ یہ ہے ان کی تعلیمات جو آپ نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بہت سی باتیں ہیں اور بھی، انشاءاللہ اس پر پھر آگے کسی وقت بات کریں گے، کلام کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا تصوف اس بات کا نام ہے کہ دل خدا کے لیے خالی ہو۔ تصوف اس بات کا نام ہے، تصوف یہ ہے تیرا دل جو ہے تیرا یہ صرف اور صرف خدا کی محبت کا مرکز ہو، رب کی ذات کے لیے خالی ہو، کسی اور کی محبت اس کے اندر نہ ہو۔ اے تن رب سچے کا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی، تو یہ تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے، یہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے۔ اور ساری زندگی
آپ کی جو کتاب ہے کبھی آپ کو موقع ملے پڑھیے اس کو، الفتح الربانی. یہ خطبات ہیں حضور غوث پاک کے جو بغداد میں آپ نے 33-34 سال بغداد کے ممبر پہ آپ نے واعظ فرمایا، ان میں سے یہ سلیکشن ہے. سارے تو نہیں ہیں یقیناً، جتنے اب میسر ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. پڑھیے اس کو، تصوف کیا ہے اور آج جو تصوف ہے وہ کیا ہے. بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں کہ آج ہم کسی اور راستے پہ چلے ہوئے، ہم نے کسی اور چیز کو تصوف سمجھا ہوا ہے. جو شہنشاہ بغداد کا تصوف ہے وہ کچھ اور ہے. تو حضرات ہماری بات یہاں سے چلی. آپ نے فرمایا کہ پوچھا کسی نے تصوف کیا ہے، فرمایا ہوا مخالفت النفس والہوا. یہ خواہشات نفس، شہوات اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کا نام ہے. تصوف سراسر اللہ کے احکامات پر عمل کا نام ہے یا مدینے والے کی غلامی کا نام ہے. یہ تصوف اپنے دل کو ہر شے سے خالی کرنے کا نام رب کی خاطر. قلب المومن عرش اللہ، یہ دل اللہ کا عرش ہے. پاکیزہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. اگر اس میں رب کی محبت آئے گی تو پہلے صفائی کرنی ضروری ہے. اور صفائی کے لیے کوئی بندہ کاریگر ٹیچر چاہیتا ہے، بندے کو چاہیے ٹیچر صاف کرتا ہے، گائیڈ ہو کوئی. کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگڑ چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کرے وچ سجی صابون نہ گتے ہو، میلیاں نو کر دے وے چٹا وچ ذرا میل نہ رکھے ہو. کامل مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لولو دے مڑ بسے. یہ تصوف سراسر نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی اطاعت اور اتباع کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شہنشاہ بغداد کی تربت انور پہ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے. اللہ ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے 26 تاریخ کو سیٹرڈے 26 کو انشاءاللہ مسجد میں مغرب کے بعد جو ہے وہ عظیم الشان سالانہ جو بڑی 11ویں شریف کا اور اس سے غوث پاک کا پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ہوگا. اور علامہ محمد حسین ساجد الہاشمی برلے سے ان کا اردو میں بیان ہوگا اور استاد برہان خاندیہ ان کا انگلش میں بیان ہوگا. تو 2 بیانات ہوں گے. 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، صرف 2 گھنٹے کا. تو آپ سب نے اس میں آنا بھی ہے. بچوں کو بھی لائیں، بڑوں کو بھی لائیں. خواتین کے لیے بہترین نیچے الگ انتظام ہوگا، لنگر شریف ہوگا. بھرپور اس کے اندر شرکت فرمائیں. اور جاتے ہوئے بھائی کیسر صاحب ادھر کھڑے ہیں لنگر شریف کے لیے، ضرور آپ بھرپور اس میں حصہ بھی ملائیں. یہ تعلیم و تربیت کے ذریعے ہوتی ہیں. یہ محافل سیکھنے کے ذریعے ہیں. یہ ایسی محافل مجالس جہاں اولیاء کی تعلیمات اور صوفیاء کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے. تو ایسے کاموں میں بھرپور تعاون بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ سلسلے جاری رہیں اور اس سے ہم تبلیغ دین کا کام بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں. جہاں اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کریں، خراج عقیدت پیش کریں، وہاں ان کی تعلیمات پر بھی ہم عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جاتے ہوئے وما علینا الا